تو ایسی لاکھ ایم پیوں کو میں قربان کروں گا، مگر میرا ایمان مجھے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، مجھے آواز حق بلند کرنا ہے۔ اور امتیاز جلیل نے اور مجلس نے فیصلہ لیا، پورے پریشان ہو گئے، حکومت پریشان، ظالم پریشان، کمزور پریشان، منافق پریشان، ابو جہل کے دوست پریشان، میر جعفر مرزا صادق پریشان، پرشاسن پریشان۔ جب آپ نے یہاں سے نعرہ لگایا کہ اورنگ آباد وہ سرزمین ہے جہاں پر ہم ہر ایک کی بھائی چارگی کو مانتے ہیں، کوئی کسی بھگوان کو مانے، کسی خدا کو مانے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، مگر کسی کو بھی اس بات کی اجازت ہم نہیں دیں گے کہ کسی کے بھی مذہب کے سب سے بڑی شخصیت کے خلاف اگر کوئی اناپ شناپ بکے گا تو ہم خاموش بیٹھیں گے۔ اسی لیے آئے ہیں کیونکہ آپ نے 10,000 گاڑیوں کے ساتھ یہاں سے جلوس نکال کر ممبئی گئے تھے، تو یہ وہ گستاخ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ تمام کے تمام ابلیس کے ساتھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کر دیا، اورنگ آباد سے آپ نے تاریخ بنا دی۔ بلکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مہاراشٹر میں مسلم الپ سنکھیک سماج احتجاج نہیں کر سکتی، اس لیے کہ احتجاج ہوگا تو دنگا ہوگا، مگر آپ کو لاکھوں سلام، آپ نے بتا دیا احتجاج ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں ہوگا، مگر پرامن رہے گا الحمدللہ۔ تو اسی لیے آج یہ سب لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سب آ رہے ہیں، کوئی یہاں سے اتر رہا، کوئی وہاں سے اتر رہا، کوئی نیچے سے نکل رہا، کوئی بل سے سانپ نکل رہا، کوئی سوراخ سے چوہا چہرہ دکھا رہا، سب آ رہے ہیں، مگر یہ اورنگ آباد کی سرزمین ہے، یہ تاریخی سرزمین ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں 20 تاریخ کے دن آپ کو اپنے اتحاد کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے اتفاق کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو نوجوانوں، یہ لڑائی تمہارے مستقبل کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو میری زدار ماں اور بہنوں، یہ لڑائی آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، جو تم نے خواب اپنے جوانی میں دیکھے تھے، ان خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی ہم اورنگ آباد کو طاقتور بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ جو 90 امیدوار، یہ جو امیدوار امتیاز کے خلاف کھڑے ہیں، امتیاز جلیل کے خلاف، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں تم اورنگ آباد کو ہرا کر رات میں چین کی نیند نہیں سو پاؤ گے۔ یاد رکھو تم جو کام کرنے جا رہے ہو، تم اورنگ آباد کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہو، تمہارا ضمیر تم کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ تم آرام سے نیند سو سکو گے۔ یہ اورنگ آباد کی جنتا جان چکی ہے کہ تم کس کے کٹ پتلی ہو، تم کس کے اشارے پر آ کر ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہو۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو غلطی ہم سے تھوڑی بہت ہو گئی پارلیمنٹ کے الیکشن میں، اب دوبارہ ہم کو غلطی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کو پہلے سے زیادہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج ہونا چاہیے۔ جس کا نام ووٹر لسٹ میں ہے، صبح 7 بجے پولنگ بوتھ کو چلے جانا اور شام میں 5 بجے تک اپنے کے کوٹ کو استعمال کریے، اپنے گھر میں جتنے ووٹ ہیں ان کو استعمال کریے۔ نوجوانوں، ایک دن کے لیے سب چیز چھوڑ دو، اپنی موٹر سائیکل پر لے کر جاؤ اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے دوستوں کو ترغیب دو کہ چلو بھائی، آج امتحان اور تاریخ کا دن ہے، تم اگر تاریخ رقم کر دو گے تو یاد رکھو میری اس بات کو، میں زندہ نہیں رہوں گا، مگر 50 سال کے بعد ایک بچہ اٹھ کر تاریخ لکھے گا اور کہے گا کہ گنج شہیداں میں ایک دیوانہ کھڑے ہو کر ہم سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اگر تم 20 نومبر کے دن اتحاد اور اتفاق کے ذریعے امتیاز اور ناصر صدیقی کو کامیاب کرو گے تو 50 سال کے بعد لوگ یاد رکھیں گے تمہاری اتحاد کو، یہاں سے تم کامیاب ہو گئے تو یاد رکھو ہندوستان کے کونے کونے میں تم اپنے کامیابی کے پرچم کو لہراؤ گے۔ مہاراشٹر تو چھوڑو، ہندوستان کا کونا کونا
ہندوستان کا شہر شہر، ہندوستان کا گاؤں گاؤں پکار کر کہے گا اورنگ آباد کی جنتا کو سلام، اورنگ آباد کے بزرگوں کو سلام، اورنگ آباد کے نوجوانوں کو سلام۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک ایک ورڈ کو استعمال کریے۔ یہ کمزور لوگ ہیں، ان کو اگر کچھ نہیں ملا تو کدھر بھی کود جاتے یہ لوگ، کدھر بھی کود جاتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں بہت کچھ بول سکتا ہوں، مگر صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، تاریخ ہم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے۔ کربلا کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے اور پانی بھی بند کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن کاٹی گئی، سجدے میں تھے امام حسین، آل رسول کو قربان کر دیا۔ مگر ظالموں، جو تم آج یزید کے ایجنٹ بن کر یہاں پر آئے ہو، جنہوں نے پانی بند کیا اور خود پانی پیے، تاریخ نے جس نے پانی بند کیا ان کو مٹا دیا۔ تاریخ نے یہ بتا دیا کہ جو پانی پیتے تھے اور دوسروں کو پانی نہیں پلاتے تھے، تاریخ نے پانی پلانے والوں کو بھلا دیا، اور جس ظالم نے پانی نہیں دیا اللہ نے ان کو صبح قیامت تک عروج دیا۔ تو تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے، ظالموں، امام حسین زندہ ہیں، امام حسین کامیاب ہیں۔ جو یہ تمام کے تمام ظالم ہیں، یہ تمام یزیدی لشکر کے لوگ ہمیشہ سے پلیت تھے اور پلیت رہیں گے۔ ٹیپو سلطان پر پیچھے سے حملہ کرنے والے کون؟ ٹیپو سلطان پر پیچھے سے حملہ کرنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ بولو، زور سے بولو۔ ٹیپو سلطان پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ سراج الدولہ پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ کون تھے سراج الدولہ پر حملہ کرنے والے؟ میرے بھائی، تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ باہر سے کوئی نہیں آئے گا، اندر سے ہی پیٹھ پر خنجر مارے گا۔ تو ان کو پہچاننا ہے آپ کو، ان کو پہچانو آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل مہاراشٹر کے ڈپٹی چیف منسٹر اس تاریخی شہر کو آئے تھے اور آ کر غیر ضروری میرا نام اپنی زبان پر لائے۔ ہاں، دیویندر فڈنویس بولے، سنو اویسی، اے دیویندر فڈنویس، یاد رکھو تم میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ اگر تم مودی امت شاہ بھی بیٹھ گئے تو میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔